ابھی وہ ہمارا موضوع سنت نبی پر عمل پیرا ہونا ہے. نبی اکرم کے لیے جو ہدیہ لے کے جانا ہے ہم نے روز قیامت، ان میں سے ایک سنت نبی پر عمل پیرا ہونا ہے. نبی کی سنتیں کیا ہیں وہ ایک طولانی روایت میں لے کے آیا ہوں. جتنا وقت دامن میں گنجائش ہوگی وہ عرض کروں گا. یہ مکارم اخلاق وہ ہے، یعنی آداب زندگی پیغمبر. میں نے عرض کیا تھا پتہ نہیں اسی نام سے ہے یا کسی اور نام سے، الحمدللہ ترجمہ بھی ہوا ہے. جس نے بھی ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے. اس میں جو 48 نمبر روایت ہے لکھا ہے کان یقصف النعل. یہ امیر المومنین کے بارے میں آپ سنتے ہیں، خود جوتے کو ٹانکا خود رسول خدا لگاتے تھے. آدمی تصور نہیں کر سکتا. اشرف المخلوقات، موجودات میں دوسرا مقام ہے. موجودات میں پہلا مقام اللہ کا ہے، وہ بھی موجود ہے، رسول اکرم بھی موجود ہے نا. موجودات میں دوسرا مقام ہے، مخلوقات میں جس کا پہلا مقام ہے وہ اپنے جوتے کی مرمت خود کرتے تھے. وَيَرْقَعُ الثَّوْبِ، اور اپنے کپڑوں کو پیوند بھی خود اپنے دست مبارک سے لگا. کسی صحابی سے کہتے بڑے فخر کے ساتھ، ساری زندگی جو ہے نا وہ فخر کرتا کہ میں نے رسول خدا کے وہ جوتوں کو ٹانکا. امیر المومنین یہ کام کرتے تھے، رسول خدا کے جوتے کو ٹانکا بھی لگاتے تھے. وَيَفْتَحُ الْبَابِ، کوئی آتا تو خود جا کے دروازہ کھولتے تھے. وَيَحْلُبُ الشَّاةَ، بکری بھی رکھتے تھے اور اس کا دودھ بھی خود دوہتے تھے، یہ نکالتے تھے. اچھا، یاکل البعیر فیحلبها، اونٹ کو خود اپنے ہاتھ سے جا کے باندھتے تھے اور اس کا بھی دودھ خود دوہتے تھے. یطحن مع الخادم اذا اعیا، یہ خاتون جنت نے بھی لگتا ہے باپ سے یہ سنت سے سیکھی ہے. خادم چکی پیستا تھا. اب وہ پرانے زمانے میں، آج بھی دیہاتوں میں وہ پانی کی چکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ اپنا آٹا وہاں لے جاتے ہیں، چکی کا مالک پیس کے دیتا ہے. ادھر کا مجھے نہیں رواج، یہاں یعنی کلو کے حساب سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کی مزدوری لیتے ہیں. ہمارے علاقے میں کوئی پیسہ ویسا نہیں، وہی کچھ گندم جو پیستے تھے اسی میں سے کچھ آٹا وہ جو چکی کا مالک ہے اس کو دیتے تھے. لیکن ظاہر اس زمانے میں یہ نہ چکی کی ہوتی تھی نہ یہ بجلی تھی، ہاتھ سے چکی پیستے تھے. ہاں، یہ روایات میں پڑھا ہے. چکی پیستے پیتے خاتون جنت کے ہاتھ مجروح ہوتے تھے. خادم آٹا وہ پیستا تھا، چکی چلاتا تھا. جب تھک جاتا تھا تو رسول اکرم پھر اس کی مدد کرتے تھے. خادم جب تھک جاتا تو یطحن مع الخادم اذا اعیا، خادم جب تھک جاتا تو اب اس کی مدد کرتے تھے اور پیستے تھے. یضع طہورہ باللیل بیدہ، وہ اپنے ہاتھ سے طہور کہتے ہیں وہ پانی جس کے ذریعے آپ طہارت حاصل کرتے ہیں، یا مٹی، اگر کسی وجہ سے پانی سے غسل کرنا یا پانی سے وضو کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے. مٹی کو بھی طہور کہا جاتا ہے. ما یتطہر بہ، یعنی جس کے ذریعے آپ طہارت کرتے ہیں. پانی بھی طہور کہلاتا ہے اور یہ آپ کا مٹی بھی طہور کہلاتا ہے. وہ رات کو اپنے ہاتھ سے لوٹا یا جو بھی ہے جھگ بھر کے خود اپنے سرانے پر رکھتے تھے، کسی کو حکم نہیں دیتے تھے. اچھا جی، اسی طرح جب چلتے بھی تھے کئی لوگوں کے ساتھ آگے نہیں جاتے تھے. ولا یجلس متکئا، یہ گزشتہ ایک روایت میں بھی تھا. جب لوگوں کے سامنے بیٹھتے تھے تو تکیہ لگا کے سہارے کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. یخدم فی محنت اہلہ ویقطع لہم، گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں شریک رہتے تھے. گوشت کاٹتے تھے، گوشت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے. اذا جلس علی الطعام جلس محقرا، کھانے کے لیے بیٹھتے تھے بڑے تواضع کے ساتھ اور جو ہے نا وہ خاکساری کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھتے تھے. کان یلطع اصابعہ، ایک تو یہ ہے نا مستحب بھی ہے، رزق روزی میں اضافے کا بھی باعث ہے. ہاتھ دھونے سے پہلے بھی، کھانا کھانے سے پہلے بھی دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے اور کھانے کے بعد بھی. غسل الیدین قبل الطعام وبعد الطعام ینفی الفقر، جو آدمی کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھوں کو دھوئے وہ اس کے گھر سے فقر غربت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ہاتھوں کو دو، صاف کرو. صاف کر کے اب یہ تو وہ چمچ سسٹم کانٹا سسٹم جو ہے نا ابھی چلا ہے. کھاتے تھے، ظاہر ہے وہ سالن لگتا تھا تو انگلیوں کو چوستے تھے. اچھا جی، لم یتجشع قط،
پوری زندگی میں کبھی آپ کو کسی نے ڈکار لیتے ہوئے نہیں دیکھا. یجیب دعوت الحر والعبد ولو علی ذعان، جو بھی آپ کو دعوت دیتا، کوئی غلام دعوت دیتا، کسی کا غلام، اپنا کوئی غلام یا آزاد، آپ کسی کی دعوت کو مسترد نہیں کرتے تھے. دعوت کو قبول کرنا مستحبات میں سے کتنا مستحب ہے اس کا آپ اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اگر آپ نے اسی رجب کے مہینے میں آپ نے روزہ رکھا ہے اور ایک مومن آپ سے خواہش کرے کہ آپ افطار کریں، جی افطار کریں، روزہ مکمل کرنے سے زیادہ ثواب ہے مومن کی خواہش پوری کر کے افطار کرنا. 8-10 بجے 11 بجے وہ آپ سے کہتے ہیں بھئی آپ افطار کریں، ابھی بھی اپنے 18 گنا صحیح یاد نہیں ہے. یہ کنفرم ہے کہ مومن کی خواہش پر افطار کرنے کا ثواب روزے کو مکمل کرنے سے زیادہ ہے. رد مومن یہ اس کی یہ اہمیت ہوتی ہے. وَيَقْبَلُ الْحَدِيَّةَ، کوئی ہدیہ آپ کو دیتا اس کو بڑے خوشی سے قبول فرماتے تھے. اگرچہ ایک جرعۃ لبن، دودھ، ایک گھونٹ دودھ بھی اگر کوئی دیتا اس کو قبول کرتے تھے، ہدیہ کھاتے تھے. البتہ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، صدقہ سادات پر حرام ہے. وَلَا يُهْدُ بَصَرَهُ فِي وَجْهِ آخر، دیکھیں کتنے باریک ہیں، یعنی کسی کو گھور کے نہیں دیکھتے تھے ان حضرت. یعنی جیسے نا نگاہوں کو مرکوز کرنا، جما دینا. وہ کبھی کبھی جیسے میں نے عرض کیا، وہ ام المومنین اپنے والد گرامی سے فرماتی تھی کہ بابا جب بھی آپ کی نظر علی پر پڑتی ہے وہ ہٹاتے نہیں ہیں، آپ مرکوز رکھتے ہیں، جما دیتے ہیں اپنی نگاہوں کو، اور ایسا لگتا ہے جیسا آپ نے علی کو کبھی دیکھا نہیں ہے اور غور سے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. فرماتے تھے نہیں بیٹی یہ بات نہیں ہے، میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ ایک خاص مقصد کے لیے آدمی نظریں جو ہے نا، یا مثلا النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، والدین کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ دوسرے احکام ہوتے ہیں. یغضب لربہ ولا یغضب لنفسہ، یہ بھی بڑا اخلاقی پہلو ہے. یعنی خدا کے لیے غضبناک ہوتے تھے، اپنے لیے غضبناک نہیں ہوتے تھے. یہی صفت آپ کو امیر المومنین میں بھی ملے گی. خدا کے لیے احکام الہی کو، اسلامی اقدار کو جو توہین کرتا تھا وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا. لیکن آپ کی اگر کوئی توہین کرے، امیر المومنین گزرتے تھے، قریب سے لوگ گستاخی کرتے تھے، جیسے کہتے ہیں نا سنی ان سنی، وہ اگلے سے کہتا تھا متوجہ نہیں ہوا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو گالی دے رہا ہوں، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، وہ گزر جاتے تھے. سنت رسول میں سے یہ ہے کہ اللہ کے لیے غضبناک ہوتے ہیں لیکن اپنے لیے غضبناک نہیں ہوتے. کان یعصب الحجر علی بطن من الجوع، اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. عجیب جملہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سیرت نبی خصوصاً وہ پہلو جو اس تکبر کے خلاف ہیں، تواضع، اخلاق حسنہ، اس کو اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. چونکہ بعض روایات میں ہے کہ روز قیامت سب سے وزنی عمل ہوگا حسن خلق. حسن خلق واجبات کو بجا لانے کو جتنی اہمیت دی ہے، حرام کاموں کو ترک کرنے کی جتنی اہمیت دی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتنی ہی اہمیت آپ نے اخلاق حسنہ کو اپنانے کو بھی اتنی اہمیت دی ہے.